إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم انتہائی قابل احترام بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے انسانیت کا وجود اس دنیا میں بنایا، انسانوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ، ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ دنیا بسی، اللہ رب العزت نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بڑے بڑے اولوالعزم پیغمبر بھی آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں اور رسولوں کا جو سلسلہ تھا اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ پہلے جو نبی اور رسول ہوتے تھے اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنے اپنے دور کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور تا قیامت ہر دور کے لیے پیغمبر اور رسول بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے بعد جو بھی دنیا میں انسان بستا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے اور اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ اور اللہ رب العزت نے جو پیغام ہمارے نام بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پیغام میں بھی ہمیں بار بار اس بات کی اللہ رب العزت نے تاکید کی ہے کہ تم سب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے ہر معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی جامع سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس کے جو پہلو ہیں، دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی تعلیم نہیں ہے یا میرے کام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جب اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بلکہ تمام جنوں کے لیے بھی، جنوں انس دونوں ہی مخاطب ہیں پیغمبروں اور رسولوں کے، تو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع نمونہ ہے جس کو دیکھ کر اپنی پوری زندگی بسر کی جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں ہر لحاظ سے وہاں رہنمائی ملتی ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں کہ لوگ کس حیثیت سے رہ رہے ہیں، اولاد ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، استاذ ہونے کی حیثیت سے، تاجر ہونے کی حیثیت سے، کاروبار کرنے والے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے سارے اصول مل جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العزت نے بڑی سخت تنبیہات بھی کی ہیں قرآن کریم میں بھی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزاریں گے، ان کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پتہ چل گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ کا حکم یہ ہے، آپ کا فرمان یہ ہے، اس کے بعد بھی اپنی مرضی کرتے ہیں یا کسی کو اور کو دیکھ کر اس کے مطابق چلتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انہیں ڈر جانا چاہیے کہ ان کو دنیا میں بھی کوئی بہت بڑی آزمائش گھیر لے گی، دنیا میں بھی اللہ کا کوئی بہت بڑا عذاب آ جائے گا، جو ہمارے سامنے مشاہدات میں زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، قحط سالی کی صورت میں اور مہنگائی کی صورت میں، بہت ساری صورتوں میں ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں بھی کوئی بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش تم پر آئے گی، اور یصیبہم عذاب علیم، یا پھر آخرت میں دردناک عذاب ان کا مقدر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔
اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کے فرمان کی حکم عدولی کرتا ہے، نافرمانی کر دیتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، اس کے سامنے دلائل آ گئے تھے، آپ کی سیرت کا اس نے مطالعہ کر لیا تھا، یا آپ کا کوئی فرمان اس نے سن لیا تھا، یا آپ کے عمل مبارک کا تذکرہ اس کے سامنے ہو گیا تھا، آپ کی نماز اس کے سامنے آ گئی تھی، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا روزہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، آپ کی حسن معاشرت، خاندان والوں کے ساتھ تعلق، رشتہ داروں سے حسن سلوک، یہ سارا کچھ اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد بھی وہ اپنی مرضی کرتا ہے، نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے، یا دیگر دنیا میں جو نامراد لوگ ہیں ان کی پیروی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی توفیقات اس سے سلب کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے اپنی توفیق سلب کر لیتا ہے، پھر وہ اور گمراہیوں میں جاتا ہے، اور گمراہیوں میں جاتا ہے، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، آخر کار ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیں، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا، اور سب سے برا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ انجام ہے ایسے لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جتنی کامیابیاں ہیں اور جتنی کامرانیاں ہیں وہ ساری کے ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیں، سب لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، یُحْبِبْکُمُ اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ بھی تب درست ہوگا جب تم میری پیروی کرو گے، اور جب میری پیروی کرو گے تو تم تو اللہ سے محبت کرو گے ہی کرو گے، اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے، آپ کے ایک ایک طریقے کی پیروی، یہ انسان کو خوشحالی، ترقی دیتی ہے، کامیابی اور کامرانی سے نوازتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم سنت کے مطابق چلیں گے تو ہمیں یہ پریشانیاں آئیں گی، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کام خراب ہو جائے گا، فلاں نوکری ہماری چھوٹ جائے گی، فلاں کاروبار ہمارا ٹھپ ہو جائے گا اگر ہم نے سنت کے مطابق کاروبار کیا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دنیا کی ساری کامیابی اور آخرت کی ساری کامیابی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے اور اپنی امت کو دے دی ہے، وہ کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کامیابی نہیں سمجھتے اور مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو حقیقت میں بے ایمان ہے، ان کا تو ایمان ہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، مجھے رب ہونے کی قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں اے نبی مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، ان کے ایمان کا دعویٰ قبول ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک یہ جتنے بھی اپنے معاملات ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد نہیں کرتے، یہ اپنے تمام اختلافات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت کے اوپر پیش نہیں کرتے، اور آپ کے ہر فیصلے کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور جھجک کے قبول نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اور صرف ہی نہیں کہ مان لیا ہے، فرمان آیا ہے تو مان لیا ہے، مجبوری میں بھی لوگ مان لیتے ہیں،
مجبوری بن جاتی ہے جی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ کی بات ماننی ہے تو کھلے دل سے مانو، شرح صدر سے ماننی ہے، خوشی کے ساتھ ماننی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈال کے اس کو ماننا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ایسا نہ ہو کہ آپ کے فیصلے کو وہ مجبوری میں مان لیں کہ جی مسلمان ہیں جی، اب کلمہ پڑھتے ہیں تو چلو جمعہ تو پڑھنے، لوگ کیا کہیں گے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، یہ کیسے مسلمان، چلو جمعہ مسجد میں چلے جاتے ہیں، یا فلاں کام ہے قرآن کریم بچوں کو پڑھانا ہے، چلو یہ تو ہو جائے گا، مسلمانوں کا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے، مجبوری میں بہت سے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کو اس طرح مانیں کہ دل کی خوشی کے ساتھ، دل میں کوئی ملال نہ ہو، دل میں کوئی پریشانی نہ ہو، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہو اور آپ کا حکم مانتے ہو۔ فَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اپنے دل کی خوشی سے اس کو تسلیم کریں، ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کی پیروی کریں کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، نماز پڑھتا ہوں میں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہوں، میں رفع الیدین کرتا ہوں اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس لیے نہیں کہ میرے تو باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں، ہمارے تو محلے کی مسجد میں یہ ہوتا ہے لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں، نہیں، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ۔ میں ہاتھ باندھتا ہوں سینے پر نماز میں صرف اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ دل میں جب تک جذبات نہیں ہوں گے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ دل کی خوشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ جب آپ کی پیروی کریں گے، دنیا بھی آپ کی درست ہوگی، آخرت بھی درست ہوگی۔ دنیا کے معاملات ہیں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رویہ ہے، حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، بہتری کا معیار یہ ہے، تم میں سے وہ بہتر ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، جو اس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے، سب لوگوں سے بڑھ کر، وہ سب لوگوں سے بڑھ کر اچھا ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، میرا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک تم سب سے بڑھ کر اچھا ہے، تم نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور تم میں سے بھی سب سے اچھا وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوگا، یا بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوگا۔ بچوں سے شفقت کرنی ہے تو یہ نظریہ رکھ کر کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ اپنے بچوں سے شفقت کرتے، محبت کرتے، پیار دیتے، انہیں حسن سلوک کرتے، ان سے اچھا بولتے، ان سے ساتھ پیار سے بات کرتے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ جب ہم اس کو اپنے نبی کا طریقہ سمجھ کر کریں گے پھر دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر، اللہ بھی خوش ہوگا، اور قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، حوض کوثر سے جام بھی ملے گا، اس لیے کہ ہم نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سارے کام۔ دنیا کا کون سا کام ہے، دنیا کے کسی بھی معاشرے میں خیر و بھلائی کا کون سا کام ہے جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی؟ آج مغرب اور یورپ یہ نعرہ لگاتا ہے مار نہیں پیار، کہ بچوں کے ساتھ مارنا نہیں، بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ سلوگن وہاں سے آ گیا، مار نہیں پیار، مغرب سے امپورٹ کیا ہم نے، اسکولوں پہ لگا دیا، حالانکہ یہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اس وقت جب یہ لوگ گنوار تھے، اجڑ تھے، جاہل تھے، ابھی تو خیر جاہل ہیں، اجڑ ہیں، لیکن اپنے آپ کو اب مہذب سمجھتے ہیں، متمدن سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت جب ان کو کوئی خیال ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایسی تعلیمات دی جن کو انہوں نے اپنا کر کامیابی حاصل، اور مسلمانوں نے ان کو چھوڑ کر دنیا میں رسوائی کمائی ہے، پریشانی کمائی ہے، محکوم ہوئے ہیں، مغلوب ہوئے۔ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر، نبی نہیں مانا، رسول نہیں مانا،
لیکن ان کے طریقے کو اپنایا اور دنیا میں کامیابی حاصل، صرف دنیا میں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ آج دنیا نے اسی میں سے کچھ لے کر کامیابی حاصل۔ ترقی یافتہ ممالک جن کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، جتنی بھی ترقی اور خوشحالی ہے سارے کے سارے اصول اسلام کے انہوں نے استعمال کیے۔ دیانت، امانت، سچائی انہوں نے اسلام سے لی ہے۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے جو اسلام سے پہلے آج اس صورت میں موجود ہو جس صورت میں نازل ہوا تھا؟ صرف اسلام، قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو آج اصلی صورت میں موجود ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت وہی تھی جس کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن ان کی دعوت محفوظ نہیں رہی، اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، اپنی باتیں ڈال دیں۔ تو آج دنیا کے پاس اگر کوئی اچھائی موجود ہے تو اس کا سرا آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ جن کی پیروی کر کے ہمارے دشمن کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ تو پوری محبت اور پورے اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ یہ اصل میں ہمارے لیے سبق ہے، یہ قرآن کریم کا بھی سبق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی یہی سبق، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اللہ کی بات بھی مانو، اللہ کی پیروی، اللہ کی فرما برداری بھی کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا بھی مانو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے سارے اعمال کو ضائع کر بیٹھو۔ اگر اعمال کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی، پیروی کرنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا حقیقت میں وہی اللہ کا فرما بردار ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے وہ اللہ رب العزت کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ جس نے آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کو نہیں اپنایا ہے وہ کبھی بھی قرآن کریم کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے امتی جتنے بھی میرے امتی سارے جنت میں چلے جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے۔ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا صرف وہ محروم ہوگا، باقی سارے جنت میں چلے جائیں۔ قالوا ومن یابا، صحابہ کرام نے سوال کر لیا بڑے حیران ہو کر، اللہ کے رسول ایسا بھی کوئی بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے، کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو جائیں گے۔ کیسے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا، میری سنت پر چلے گا، میرے طریقے کو اپنائے گا، وہ حقیقت میں جنت کا مستحق ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور لازمی داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرا کہا نہیں مانے گا، میرے طریقے پر نہیں چلے گا، وہ جنت میں جانے سے گویا انکاری ہو گیا، اس نے گویا اللہ سے یہ کہہ دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ تو جنت اگر حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ کی فرما برداری اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں۔ اور ایک حدیث میں صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، فرشتے آتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں جاگ رہے، فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آنکھوں سے تو سوئے ہوئے ہیں لیکن دل آپ کا بیدار ہے، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں بات کی، کہتے ہیں کہ اس شخص کی مثال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک شخص کی طرح ہے جس نے ایک محل بنایا، بہت بڑا محل بنایا ہے، اور اس میں پھر دعوت کا انتظام کیا، لوگوں کو بلایا کہ آؤ دعوت کھاؤ، کھانا کھاؤ، بہترین کھانا تیار کیا ہے، اور پھر ایک بلانے والے کو بھیجا ہے
کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو کہ آؤ کھانے کے لیے، آؤ آؤ۔ کہتے ہیں کہ مثال یہ ہے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں فرشتے آپس میں کہ تھوڑی سی اس مثال کی تشریح کر دیں تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو سمجھ جائیں۔ پھر سے فرشتوں نے آپس میں تشریح کی، کہتے ہیں کہ یہ جو مثال ہم نے بیان کی ہے، اس مثال میں گھر کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، بنانے والے سے مراد اللہ ہے، اور گھر بنگلہ جو محل ہے اس سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ نے جنت بنائی، اور جو بلانے والا ہے لوگوں کو دعوت کی طرف وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جنت بنائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے والا بنا کے بھیجا۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، ان کی بات مانتے ہوئے دعوت کی طرف آئے گا، جنت میں چلا جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، آپ کی پیروی نہیں کرے گا، آپ کا حکم نہیں مانے گا، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا، فرشتوں نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کر کے ہم تک پہنچا، من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، اللہ نے اپنے فرشتوں کو پیغام دے کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے گفتگو شنید کی، آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، باتیں سن رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ مثال ہمیں دے کر بھیجا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے، یہ پیغام دیا ہے، من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی، ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومحمد فرق بین الناس، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیاز ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والی ہستی ہیں، لوگوں کے مابین جتنے بھی اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے حل ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترقی کے راز دیے، دنیا کو خوشحالی کے طریقے بتائے۔ کاروباری معاملات ہیں، انسانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں معاملات خراب ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے طریقے اور ایسے ایسے اصول بتا دیے کہ آپ اگر ان اصولوں کی پیروی کریں، ان کے مطابق عمل کریں، کبھی آپ کا جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، اختلافات ہو ہی نہیں سکتے، اگر ہوئے بھی ہیں تو ان اصولوں کے مطابق آپ اپنے اختلافات کو فوراً حل کر لیں۔ کھیتی باڑی کے اصول دیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرید و فروخت کے اصول دیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاروبار کرنے کے، بیچنے اور خریدنے کے، گاہک کے حق کیا ہیں، بیچنے والے کے حق کیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس وقت بتایا جب دنیا میں ایسا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں تھا، کوئی دستور اور منشور نہیں بنا ہوا تھا، جس طرح آج دنیا میں دستور اور منشور بنے ہوئے ہیں نا، کوئی دنیا میں دستور اور منشور نہیں بنا تھا، وہ دستور اور منشور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور آج دنیا نے اسی سے اخذ کر کے اپنے دستور بنائے۔ اقوام متحدہ ایک چارٹر بناتا ہے، ایک اصول اور دستور اور منشور بناتا ہے، وہ سارے کے سارے دستور اور منشور اسلام سے ماخوذ ہے، کوئی ایک دستور اور منشور ان کا لے کر آئے جو ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ دیا ہو۔ اور یہ کن لوگوں کی کاوش ہے؟ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز، پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے، سربراہان مملکت اور ان کے نمائندے، اور انہوں نے آپس میں مشورے کر کے وہ اصول بنائے۔ آج جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے اور اس سے بہترین اصول ہمیں 1400 سال پہلے دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی ایسی حکمتیں ہیں، 1400 سال تک مسلمان ان حکمتوں کو تلاش کر رہے ہیں، اور آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سائنسدانوں کو حیران کر رہے ہیں۔ سائنسدان سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنی ترقی کر کے، اتنی مشینیں بنا کے، ٹیکنالوجی کے اس دور میں جس حقیقت تک آج ہم پہنچے ہیں، 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچ گئے تھے؟ بغیر کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے، بغیر اسباب کے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے، اللہ رب العزت کے حکم سے جو فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اور غیبی امور کے بارے میں جو بات کرتے ہیں
وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے وحی شدہ ہوتی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ رب العزت کا پیغام دنیا کو پہنچاتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی کے کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، امتی ہم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہم ہیں، لیکن آج ہم آہستہ آہستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے طریقوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے احکامات کی خلاف ورزی کو ہم نے اپنا معمول بنا لیا۔ دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے معاملات ہوں، عبادات ہوں یا ہمارے دیگر رہن سہن کے معاملات ہوں، ہم نے ان میں اپنی طرف سے ایسی چیزیں داخل کر دیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ دنیا میں دیکھیں، ہمارے رہن سہن، ہمارا لباس دیکھیں، ہماری شکل و صورت دیکھیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، اس علاقے میں بہت زیادہ لوگ سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں بھی مغرب سے میڈیا کے ذریعے دنیا میں سے جو ایسے شکلیں آتی ہیں، صورتیں آتی ہیں، لباس آتے ہیں، ان کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا شروع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی بجائے اداکار جو ہے، جو برے لوگ ہیں یا فنکار ہیں، اور ہماری عورتوں نے جو اداکارائیں ہیں، فاحشہ عورتیں ہیں، ان کی نقالی شروع کر پردے کے احکامات کو تار تار کیا، ہماری عزتیں، ہماری عصمتیں لٹیں، اس لیے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا۔ مردوں نے اپنی شکل و صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے نہیں بنائی، بہت کم، اللہ ماشاءاللہ اس علاقے میں زیادہ ہیں، لیکن پاکستان میں عموماً دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، 1% بھی نہیں بنتے جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے 1% بھی نہیں ہیں جو اپنی زندگی کو، اپنے لباس کو، اپنی شکل و صورت کو، اپنے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشانی میں ہیں، مسلمان مغلوب ہے، محکوم ہے، مجبور ہے، ظلم و ستم ہوتا ہے ان پر۔ اور یہ بات، یہ آج یہ حقیقت نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دنیا میں غلبہ چاہتے ہیں، اگر غالب بننا چاہتے ہیں، دوسروں کو اپنا محکوم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو غالب اور مسلمانوں کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل شروع کر۔ اور یہ آج میں نہیں کہہ رہا، یہ 1400 سال پہلے اس حقیقت کو ان لوگوں نے بیان کیا تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں مذکور ہے تفصیل کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے بیت اللہ کے طواف کے لیے، راستے میں کفار نے روک دیا، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، وہاں پھر مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، کچھ چیزیں طے ہوئیں کہ ایسے ایسے ہم نے آگے کرنا ہے۔ وہ جو بھی معاملات تھے ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کے آنے والا، ان کا قاصد عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی حالت میں ہے اس وقت، اور کافروں کے قاصد ہیں، اور آج کے دور میں اگر کہیں تو وزیر خارجہ ہے۔ ایسا بندہ جس کو قوم، علاقہ، خطہ اپنے معاملات دیکھ کر سپرد کر کے بھیجتا ہے کہ جاؤ جو تمہیں مناسب لگے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے آؤ، وزیر خارجہ ہوتا ہے نا، بڑا دماغ، بہترین ان کا دانشور آدمی، جس کو انہوں نے بھیجا کفار مکہ نے، قریش مکہ نے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ڈیل کر کے آؤ، معاہدہ کر کے آؤ۔ عروہ بن مسعود ثقفی بیان فرماتے مسلمان ہونے کے بعد اس وقت حالت کفر میں تھے، کافروں کے قاصد بن کے آئے، ان کے نمائندے بن کر آئے، اور کہتے ہیں کہ میں نے جب جا کر وہ منظر دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے صحابہ کو دیکھا، تو کہتے ہیں لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ، کہتے ہیں کہ میں بطور وزیر خارجہ، بطور اپنی قوم کا نمائندہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اس وقت کی سپر پاورز کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، جس طرح آج امریکہ ہے، اس دور میں کیسر و کسریٰ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، سپر پاورز جن کو سمجھا جاتا تھا۔
عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بڑی بڑی سپر پاورز کے درباروں میں جا چکا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی دربار کے درباریوں کو، کسی بادشاہ کے حواریوں کو اتنا اس کی عزت اور تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی عزت و تعظیم کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا تھا۔ آپ وضو فرماتے، پانی کے جو قطرے گرتے زمین پر نہیں بلکہ صحابہ کی ہتھیلیوں پر، ہاتھوں پر۔ ازراہ محبت اور تبرک ان کو اپنی ہتھیلیوں میں لیتے، ہاتھوں پہ ملتے، چہرے پر، جسم پر ملتے۔ اتنی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ تھوک پھینکتے تھے، زمین پر نہیں گرتی تھی، صحابہ کے ہاتھوں اور جسموں پر گرتی تھی۔ یہ تو تبرک کا معاملہ تھا جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا ہے، تبرکات کا معاملہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی کسی کے جسم کو ہاتھ لگا کے آپ کہیں کہ برکت مل گئی مجھ کو، میں اپنے چہرے پر، جسم پر ملوں، یہ تبرکات ہیں اور یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ بعد میں بھی ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لوگ ان کا تبرک نہ لیتے، عمر فاروق کا تبرک نہ لیا جاتا، عثمان غنی کا تبرک نہ لیا جاتا، علی المرتضیٰ کا تبرک نہ لیا جاتا رضی اللہ عنہ، اور دیگر عشرہ مبشرہ ہیں، بدر و احد والے ہیں، بیت رضوان والے ہیں، فتح مکہ والے ہیں، کتنے کتنے عظیم الشان عظیم المرتبت صحابہ ہیں، تو ان کا تبرک کیوں نہ لیا جاتا؟ نبی کے بعد آپ کے خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تبرک لیا جاتا نا۔ لیکن امت نے اس کے بعد محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں تبرکات کو انبیاء کے ساتھ خاص کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، وفات کے بعد بھی آپ کے جو برتن ان کے پاس موجود رہے ان کو وہ بطور تبرک استعمال کرتے، آپ کے جو کپڑے ان کے پاس رہے ان کو بطور تبرک استعمال کرتے، آپ کے جو بال ان کے پاس رہے ان کو بطور تبرک استعمال کرتے۔ لیکن آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا، وہ تبرکات بھی دنیا سے ختم ہوتے گئے۔ خود صحابہ کے دور میں وہ تبرکات غائب ہونا شروع ہو گئے، جو کپڑے تھے وہ بوسیدہ ہونے شروع ہو گئے، برتن ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ایک عمر ہوتی، باقی جو چیزیں تھیں، انگوٹھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، لیکن وہ کنویں میں گر گئی، دوبارہ ملی نہیں، سارا پانی نکالا نہیں ملا۔ اسی طرح باقی آج لوگوں نے جھوٹے تبرکات بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے تبرکات۔ جو چیز ہمارے پاس محفوظ ہے، آپ کی سنت اور طریقہ وہ نہیں لینا، اور جھوٹے تبرکات بنا کے، یہ گستاخی ہے، توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی بھی پگڑی بنا کے کہہ دیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہے، کسی لاٹھی کو کہہ دیتے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی ہے، کسی بال کو کہہ دیتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے۔ یہ آپ کی توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف ایسی چیز منسوب کرے جو میری نہیں ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ جو کہتا ہے کہ یہ بال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حالانکہ وہ نہیں ہے، وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں، یہ چیزیں محفوظ نہیں رہیں۔ جو چیزیں محفوظ تھیں، آپ کی تعلیمات ابد الآباد تک محفوظ ہیں، قیامت تک آپ کا دیا ہوا قرآن قیامت تک محفوظ ہے، آپ کے دیے ہوئے فرامین قیامت تک محفوظ۔ تو بات میں کر رہا تھا صحابہ کرام محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت کرتے تھے، آپ کے وضو کے پانی سے بھی، آپ کی تھوک مبارک سے۔ یہ تو تبرکات تھے۔ آگے چلتے ہیں، عروہ بن مسعود کہتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُ مُبْتَدَرُ أَمْرَهُ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ابھی حکم مبارک پورا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام عمل کر کے دکھا دیتے، ابھی حکم کے الفاظ پورے نہیں ہوتے تھے، صحابہ کرام عمل پہلے کر کے دکھا دیتے۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہوتے، سب کی آوازیں پست ہو جاتی، کسی کی آواز بلند نہ ہوتی اس مجلس میں جس مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہو۔ اتنا ادب، اتنا احترام اور اتنا حکم پر عمل کرنا، یہ جب دیکھا عروہ بن مسعود ثقفی نے، جو مسلمان نہیں ہوئے اس وقت، کفار کے نمائندہ ہیں، بن کے آئے ہیں، ان کی طرف سے
معاہدہ کرنے آئے ہیں، جا کے کافروں سے کہتے ہیں، خود بھی ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، جا کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مسلمان چلنا شروع ہو جائے، کوئی وجہ ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی ملک ان پر قبضہ کر سکے یا ان پر حکم چلا سکے یا ان کو مغلوب کر سکے یا مسلمان رسوا ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طریقہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو۔ کافر کہہ رہا ہے اپنے کافر سرداروں کو جا کر کہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ میں نے جو آپ کے صحابہ کی فرما برداری دیکھی ہے نا، وہ دیکھ کے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں، ہم آپ کی پیروی کر لیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایسے جانثار جس کو مل جائے پھر دنیا ان کو مغلوب کر سکتی، ایسے مطیع فرما بردار جس کو مل جائیں اس امت کو، اس قوم کو کبھی بھی ہم مغلوب نہیں کر سکتے۔ آج بھی یہی طریقہ ہے۔ آج امریکہ کی بدماشی ہو یا یورپ کی بدماشی ہو یا دیگر قوموں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین ہو، اصل ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ہو ہی نہیں سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں، تھر تھر کانپیں گے بڑی بڑی حکومتیں۔ ادھر بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ایک بادشاہ کو خط بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اس خط کو پڑھ کر آپ کی تعلیم کو دیکھ کر اس کا حال یہ ہو گیا کہ اس نے اپنے درباریوں کے سامنے یہ کہہ دیا، اس نے کہا اللہ کی قسم ایک دن آئے گا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اس تخت تک بھی آئے گا، یہ سرزمین جس میں میں آج بادشاہ ہوں یہ سرزمین مغلوب ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی غالب ہوں گے، اور اگر مجھے موقع ملے تو میں آپ کے پاؤں دھو کر پی لوں جا کر۔ لیکن اس کے درباریوں نے جب دیکھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی طرف میلان ظاہر کر رہا ہے، سب نے بھاگنا شروع کر دیا، اس کو برا کہنا شروع کر دیا، اس کی سرداری سے دستبردار ہونا چاہا، تو اس نے مجبوری میں دوبارہ اس نے کہا میں تو تمہارا امتحان کر رہا تھا، میں تو اپنے دین پر پکا ہوں۔ اس وقت بھی بادشاہوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے آئینہ دار ہیں۔ آج لوگ دیکھتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ دیکھا کرتے تھے یہ مسلمان ہیں، ان کا قول ہمیشہ سچا ہوتا ہے، ان کا کردار ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ امانت دار اور دیانت دار ہوتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، پورے قبیلے مسلمان ہو جاتے تھے ایک ایک شخص کے قول کردار کو دیکھ۔ اور آج اگر غیر مسلم ہمارے قول کردار کو دیکھیں تو بتائیں کیا وہ مسلمان ہو جائیں؟ وہ تو کہیں کہ جس دین کے یہ پیروکار ہیں، اگر یہ دین ہے تو ہم اس دین کو نہیں ماننے والے۔ ہمارا آج کردار یہ ہے، اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو جائیں، جس طرح صحابہ کرام فرما بردار تھے، آج بھی دنیا کی ہر کامیابی ہمارے قدم چومے۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرما برداری کرتے تھے، صرف حکم میں نہیں، حکم تو مل گیا تو عمل کرنا فرض ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں، حکم کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اتنا محبوب رکھتے، ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقہ کو اتنا محبوب رکھتے کہ ساری زندگی پھر اس پر عمل کرتے چلے جاتے، حالانکہ فرض نہیں تھا، آپ نے حکم نہیں کہا کہ ایسے کرو۔ ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں، ابھی بالکل چھوٹی عمر ہے، بچپن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھر میں دعوت تھی، ایک صحابی نے دعوت کی، کھانے کے لیے بلایا، میں بطور خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا۔ جب کھانا سامنے آیا تو کھانے میں جو سالن تھا وہ شوربہ تھا، اور اس کے اندر کدو کے ٹکڑے تھے اور گوشت کے ٹکڑے تھے۔
کدو گوشت شوربے والا بنا ہوا تھا، ساتھ روٹی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے ہیں اور کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ انس ابن مالک، ابھی بچپن ہے، انسان کو اتنا شعور نہیں ہوتا، بچپن میں اتنی توجہ نہیں ہوتی، لیکن انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کو دیکھ رہا تھا، آپ کے طریقے کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کس طریقے سے کھاتے ہیں اور کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے، گوشت کی بجائے کدو کے ٹکڑوں کو زیادہ شوق سے کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے۔ تو اس دن سے میں نے عزم کیا، فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے لے کر میں ساری زندگی کدو کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے کدو سے اس دن سے محبت ہو گئی، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھا لگتا تھا۔ دیکھیں یہ کوئی عبادت کا حکم نہیں ہے جس پر عمل کرنا فرض ہو۔ انس ابن مالک اگر ساری زندگی بھی کدو نہ کھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن صرف اس لیے اس سے پہلے اگر پسند کرتے ہوتے تو بتاتے نا کہ مجھے بھی یہی پسند تھا۔ بتایا کہ اس کے بعد اس دن سے لے کر میں نے ساری زندگی کدو کو پسند کیا ہے۔ کس لیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، آپ کی عادت ہے، آپ کی ادا ہے کہ آپ کدو کو پسند کرتے ہیں، میں ساری زندگی پھر کدو کو پسند کرتا رہا ہوں۔ یہ تو انس ابن مالک ہیں جو آپ کی ادا کو دیکھ کر ساری زندگی اس کو لازم کر لیتے ہیں، اور ایک آج کے مسلمان ہیں کہ آپ کا حکم بھی آ جاتا ہے لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں۔ آپ منع کر دیتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں تم پر یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، قطعاً اس کے پاس نہیں جانا تم نے، لیکن مسلمان اس کا ارتکاب کر رہے، کھلم کھلا ایسے جرائم کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرو، بڑھاؤ داڑھیوں کو، کفار کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ آج مسلمانوں نے انہی کفار اور مجوسیوں کی پیروی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو روندا ہے، اس حکم کی نافرمانی کی ہے، اور کئی روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، موڑتے ہیں داڑھی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا منہ دکھائیں؟ ایک انس ابن مالک ہیں کہ حکم بھی نہیں ہے، ساری زندگی نہ بھی کھائیں تو گزارا ہوگا، لیکن اس لیے پسند کرتے ہیں کہ میرے نبی نے پسند کیا۔ اور ایک ہم ہیں کہ حکم بھی آتا ہے تو ہم پھر بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور دوسری مثال سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے جہاں قیام فرمایا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، خود ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے میرے گھر میں قیام فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر کے 2 پورشن ہیں، ڈبل سٹوری ہے، آپ فرمائیں کہ آپ کہاں رہنا پسند کریں، جہاں آپ کو سہولت ہے۔ ابو ایوب انصاری وہ پورشن خالی کر دیتا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب نیچے والا جو پورشن ہے میرے لیے زیادہ سہولت والا ہے، لوگوں نے آنا ہوتا ہے ملنے کے لیے، میرے آنے جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے نیچے مجھے زیادہ سہولت ہے۔ انہوں نے نیچے کا پورشن خالی کر دیا، سامان اوپر اٹھا کے لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرمائے۔ تو پہلی رات ہی، دن کا وقت تھا نا جب آپ تشریف لائے، رات ہوئی اوپر جا کے سو گئے، لیکن آدھی رات کے وقت اچانک گھبرا کر پریشان ہو کر اٹھ گئے۔ ابو ایوب انصاری کہتے میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ابو ایوب اوپر ہیں، حالانکہ خود حکم فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ایوب تم اوپر چلے جاؤ، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ابو ایوب اوپر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں، میں کیسے برداشت کروں۔ گھر والوں کو اٹھایا رات کو، آدھی رات کو، اور گھر کے ایک کونے میں سمٹ کر رات گزاری۔ صبح ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول لا اعلو سقیفۃ انت تحتها، ابو ایوب انصاری کی محبت یہ اجازت نہیں دیتی کہ جس چھت کے نیچے آپ ہوں ابو ایوب اس چھت پر ہو، میری محبت یہ اجازت نہیں دیتی، حالانکہ آپ نے فرمایا ہے ابو ایوب اوپر چلے جاؤ۔ پھر بھی کہتے ہیں میری محبت اجازت نہیں دیتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے تو رات بڑی مشکل گزاری ہے ایک کونے میں سمٹ کے۔
اور پھر کھانا تیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ روزانہ کھانا تیار ہوتا ہے اور جان بوجھ کر کھانا زیادہ بناتے ہیں، زیادہ کھانا بناتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھا چکیں گے، جس برتن سے آپ کھائیں گے اور جس طرف سے کھائیں گے، ابو ایوب انصاری بھی محبت میں اسی برتن سے، اسی طرف سے اپنی انگلیاں لگا کے کھائے گا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں لگی ہوں گی۔ وہی تبرک کا مسئلہ جو انبیاء کے ساتھ خاص تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے کھانا تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے کھایا نہیں۔ میری تو جان پر بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کھانا کیوں نہیں کھایا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا نہیں کھایا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، ہماری طرف سے پکانے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نے کھایا کیوں نہیں، کوئی ناراضگی ہم سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ابو ایوب ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ کے رسول کھانا آپ نے کھایا کیوں نہیں؟ فرمایا ابو ایوب اس میں آپ نے لہسن ڈالا ہے اور مجھے لہسن پسند نہیں، لہسن تھوم جسے کہتے ہیں۔ ابو ایوب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول حرام ہوا کیا لہسن کا استعمال ممنوع ہے، حرام ہے نہیں کر سکتے؟ فرمایا ابو ایوب ایسی کوئی بات نہیں، لہسن آپ کھا سکتے ہو، کھاؤ، بس میری طبیعت پسند نہیں کرتی، اپنی اپنی طبیعت ہے، مجھے لہسن پسند نہیں ہے، آپ کھا لو، مجھے ناپسند ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے ناپسند ہے۔ ابو ایوب فرماتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے رسول فإنی اکرہ ما تکرہ، آپ نے جس چیز کو ناپسند کیا ابو ایوب ساری زندگی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ پہلے پسند کرتے تھے اسی لیے تو کھانے میں استعمال کیا نا، بڑے شوق سے کھانا بنایا، لیکن جب پتہ چلا کہ لہسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے تو کہا اللہ کے رسول آئندہ ساری زندگی میں بھی اسے پسند نہیں کروں۔ یہ محبت ہے، حالانکہ آپ سے پوچھا ہے اور آپ نے بتایا ہے ابو ایوب آپ کھا سکتے ہو، حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پکا ہوا ہے نا، کچا نہیں ہے کہ اس ہے، پکا ہوا ہے، آپ کھا سکتے ہو۔ لیکن ابو ایوب کہتے ہیں کہ مجھے محبت ہے، آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے، میں اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ ساری زندگی میں بھی لہسن پسند نہیں کروں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ حالانکہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کھا لو، آپ کھا سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں محبت ہے اس لیے ہم نہیں کھائیں۔ آپ کو پسند نہیں تو پھر ہمیں کیوں پسند ہو؟ جب تک یہ محبت پیدا نہیں ہوتی، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا اطاعت و فرمانبرداری کا، کہ آپ کا حکم آ جانے کے بعد سر تسلیم خم کر، آپ کا فرمان آ گیا، چاہے کسی اخلاقیات کے بارے میں ہے، معاملات کے بارے میں ہے، عبادات کے بارے میں، حکم آ گیا کہ میرے امتیوں نماز ایسے پڑھنی ہے، یا آپ کا عمل مبارک آ گیا کہ آپ نے نماز ایسے پڑھی، بس چھوڑ دو سارا، پھر اپنا امام، اپنی مسجد، اپنی فقہ سب کچھ چھوڑو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فرمان اور آپ کے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ روزہ کیسے رکھنا، کب ہے، کھولنا کب ہے، طریقہ کیا ہے، نیت کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سب کچھ تلاش، جو ملتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے فرمایا جو تمہیں رسول دیں دینی معاملات میں صرف وہی لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکتے رک جاؤ گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات ساری کی ساری، اور پھر معاملات جتنے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں۔ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان مانیں، شکل و صورت ہے، لباس ہے، بال ہے، منع فرما دیا کہ یہ نہیں کرنا۔ لباس کے بارے میں کہ مرد کا جو ازار ہے، شلوار ہے، چادر ہے، ٹراؤزر ہے، پینٹ جو بھی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ فرمان آ گیا، ساری زندگی بس اس فرمان کو سینے سے لگا، زندگی میں کبھی اس کی مخالفت نہ کریں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان اداکاروں کا فنکاروں کا کلمہ تھوڑا پڑھا ہے کہ ان کی بات مانتے ہیں، ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، بال اس طرح بناتے ہیں جس طرح انہوں نے بنائے، لباس اس طرح کا پہنتے ہیں جس طرح انہوں نے پہنا ہے، شکل و صورت اس طرح کی بناتے ہیں جس طرح انہوں نے بنائی۔ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرما دیا داڑھیوں کو بڑھاؤ تو بڑھاؤ داڑھیوں کو، اس جذبے اور محبت سے
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا۔ ساری زندگی اس کو سینے سے لگاؤ، ایک ایک ادا پر عمل کرو، پھر آپ کو زندگی میں مسلمان ہونے کا مزہ بھی آئے، ایمان کی حلاوت بھی آئے گی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی فرمانبرداری کی وجہ سے، اور آخرت بھی پھر ہماری اس میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی، جنت ملے گی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جنت ملنی ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔